زکوٰۃ دینے میں جو سال کا حساب کیا جاتا ہے وہ کس مہینے سے کیا جائے گا؟ قمری مہینے سے یعنی چاند کے مہینے سے، یا شمسی مہینے سے جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اور قمری مہینہ وہ ہے جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں۔ تو چاند کے حساب سے جو سال ہو رہا ہے وہ 354 دن کا ہو رہا ہے، اور شمسی یعنی سورج کے حساب سے جو تاریخ ہے جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں وہ 365 دن یا 366 دن کا سال ہوتا ہے۔ تو ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ قمری مہینے کے اعتبار سے کریں گے، جو مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے یہ ہے قمری مہینہ۔ اور زکوٰۃ میں مہینے کا اعتبار ہے یا تاریخ کا اعتبار ہے؟ تو زکوٰۃ میں تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثلا محرم کی 4 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار یا اس کے برابر مال تجارت یا نقدی پیسے۔ تو اب دوسرے سال محرم کی 4 یا 5 تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ کیا رمضان المبارک تک زکوٰۃ کو روکے رکھنا صحیح ہے؟ رمضان المبارک کے انتظار میں زکوٰۃ کو روکے رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ ہاں ایک شخص ہے وہ صاحب نصاب رمضان المبارک میں ہوتا ہے تو اگلے سال اس کو رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس پر رمضان المبارک پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک ضرورت مند آ گیا تو اس سے اس نے پیسے مانگے، اب اس کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو آپ ضرورت مند کو رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ کو رمضان سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک شخص ہے اس کو تاریخ یاد نہیں کہ کون سی تاریخ پر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن تاریخ بھول گیا، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سوچ کرے گا، اور سوچ کرنے کے بعد جہاں اس کا غالب گمان آ جائے، جہاں اس کی دل مطمئن ہو جائے کہ اس تاریخ پر میں صاحب نصاب یعنی میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو اس سوچ کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ ایک شخص صاحب نصاب تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے، مثلا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے مثل کوئی پیسہ نقدی یا اس کے مثل مال تجارت تھا، تو اچانک فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس کے پیچھے جو وارث ہے ایک نابالغ لڑکا ہے، تو کیا اب اس کی بیوی اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر وصیت سے اس کے مال متروکہ سے اس کی بیوی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس کا بیٹا جو ہے نابالغ ہے، بغیر وصیت کے نابالغ بچے کے مال پر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ مرحوم شوہر جو وفات کر جائے تو اس کی زکوٰۃ اس کے بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے مرحوم شوہر کے ذمے پر ہے اور وہی گناہگار ہوگا۔ اگر اس کے وارث مرحوم کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں تو بہتر ہے، لیکن ان کے ہاں فرض نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کا مال الگ کر دیا یا کسی وکیل کو دے دیا، اور اس کے بعد فوراً وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کیا اب اس کے مال سے زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب فقہاء نے لکھا ہے، صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ جس پر فرض تھی، اس کے فوت ہونے کے بعد اس نے جو وکیل مقرر کیا تھا وہ معزول ہو جائے گا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صاحب نصاب مرحوم نے وصیت لکھی تھی تو تہائی حصے تک اس کے مال سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر اس کی زکوٰۃ مال کے تہائی حصے سے اوپر آ جائے تو اس کی زکوٰۃ تہائی سے اوپر نہیں دی جائے گی۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اب اس کا جو ترکہ ہے، جو اس کا مال ہے، ان کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کیا میت کے مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی؟ مثلا حاکم عادل ہے اور مسلمان ہے،
ایک آدمی تھا، اس پر زکوٰۃ فرض تھی، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا، کیا اب حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ مرنے والے کی زکوٰۃ وصول کر لے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نیت شرط ہے۔ اب جو فوت ہو گیا تو اس کے لیے نیت کرنے والے کا فقدان ہے۔ صاحب نصاب کے فوت ہونے کے بعد میت کے ترکے سے حاکم وقت کو زکوٰۃ لینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر اس کے ورثاء جو وارث ہیں اپنے مال سے اپنی خوشی سے میت کی طرف زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔